देखो आपने एटम बम देखा है नहीं, लेकिन डरते सब हैं। हमारे पाकिस्तान में बहू से डरते हैं, बहू आ गया एकदम डर लगाते हैं। तो जिस चीज की बात सुनेंगे, और अच्छा ये अजीब बात मैंने सुनी, मैं भी करता था नाउज़ बिल्लाह, यार मौलवी अल्लाह से डराते बहुत हैं। अल्लाह कह रहे मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसा डरो जैसे उसे डरने का हक। और हदीस में आता है जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह सारी मखलूक का डर इससे निकाल देंगे। कितनी जबरदस्त बात है। हम हजारों चीजों से डर रहे हैं, डॉलर नीचे डॉलर ऊपर, पेट्रोल बढ़ गया पेट्रोल नीचे, चूहा आ गया। हम तो हमारे एक साथी बहुत बड़बड़ कर रहे थे, हमने उनको धोती पहनवा दी रात को वहां रायगढ़ में धोती, और उन्होंने गलती से क्या किया, वो बेचारे जरा धोती की आदत, उन्होंने धोती टाइट से कस दी। बातें कर रहे थे हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, यूं। चूहा रात को घुस गया अंदर, ओए होए, अब वो निकले नहीं चूहा, और धोती टाइट थी, ये चूहा इधर कहने चूहा इधर जाए, उनकी चीखी निकली, इतना पहलवान आदमी। तो मेरे दोस्तों जो अल्लाह से डरे चूहे से डरेगा। मेरी बीवी वहां बैंक के सामने खड़ी, कहती है मेरे सर में कुछ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, चलो। नहीं कुछ है, मुझे खुजली हो रही है। मैं कहा बेगम कुछ है भी तो तुम तो मुझे डराती हो, तो कुछ है भी तो सर पे क्या शेर तो नहीं बैठा, कोई मच्छर होगा, मक्खी। कहा आपको मैं बता दी, वो जालिम काकरोच यहाँ आगे ऐनक पे, मैं चीख मार दूं उठाए। मैं कहा जालिम सारा दिन मुझे डराती है, काकरोच से डरती है। तो जो अल्लाह से नहीं डरेगा काकरोच। हम जमात में गए पठानों की, तो मैं डिफेंस के बच्चे लेके गया जो छिपकलियों से डरते हैं ना। तो हम गए नवाबशाह, गर्मी 52 डिग्री, और लाइट कोई नहीं, मरकज में बयान। अब जनाब रात को हम सो गए तरावी पढ़ के रमजान के रोजे। मैं वुजू करने गया तो मेरे बिस्तर से 3 सांप निकले, बच्चों ने देख लिए थे बड़े सांप। तो उन्होंने कहा सईद भाई सांप। मैं कहा मैं भी चलो निकलते हैं। पठानों की एक जमात चली साल की, पैदल साल। उन्होंने कहा सईद भाई जाना नहीं, सुबह बहुत बड़ा मजमा रहा 10,000 का, आपका बयान अनाउंस हो गया। मैं कहा भाई जिंदा रहेंगे तो बयान करेंगे, हमें जाऊंगा नहीं, हम पहरा देंगे, सांप कुछ नहीं करेगा। मैं कहा आपको सांप कुछ नहीं कहता, ऐसी की तैसी। अमीर साहब आए कहा सईद भाई 3 हफ्ते पहले मेरा शबी जुमा का बयान था, नवाबशाह का मरकज कच्चा है, सुराख बने हैं, मेरे मेंबर के पैर के सामने से सांप निकला, इतना बड़ा मुंह। मैंने चीख मारी, मजमू ने देखा, खान साहब यहीं बैठे थे अमीरों का, बैठो कुछ नहीं होता। उन्होंने मिसवाक, पठानों की मिसवाक भी थोड़ी बड़े साइज की होती है, हमारी सर 1 2 3 टक सांप खाता रहा, सांप निकला। उन्होंने लपक के उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और सांप को बाहर निकाला। सांप का काम क्या होता है कि सांप दुम से हड्डी तोड़ता है, पसली तोड़ता है। सांप ने नस्वार रोड़े, नस्वार डाली 2 मिनट में सांप को मार। मेरे दोस्तों हम तो छिपकली नहीं पकड़ सकते। जो अल्लाह से डरेगा सारी मखलूक इससे डरेगी, जो अल्लाह से नहीं डरेगा सारी मखलूक। ये पहला तरीका बताया है मोमिन की अलामत। सुन लो भाई, ये तबलीग इसकी मेहनत है। जिस शख्स को मस्जिद में कसरत से देखो इसके ईमान की गवाही दे दो। अगर हम ईमान वाले बन गए, अल्लाह फरमाते हैं मैं ईमान वालों का दोस्त होता हूं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों के दोस्त होते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले कौन होते हैं? अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। देखो ये बात हमारे यहाँ गलत चलती है कि जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत उसमें अल्लाह नहीं आते, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ने दिल में दुनिया की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है, बीवी की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है, माल की मोहब्बत रखी है तभी तो इम्तिहान है। अल्लाह फरमा रहे जिसको 8 चीजें मुझसे और मेरे रसूल से ज्यादा महबूब है और अल्लाह के रास्ते में निकलने से रोके, कौन है? तुम्हारे बाप, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे माल, अगर ये अल्लाह से ज्यादा महबूब है, और तुम्हारी तिजारतें, ये तुम्हारी जॉब्स और तुम्हारे घर, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह को नहीं दोगे, अल्लाह तुम नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो हम ये नहीं कह रहे दुनिया छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं फअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीमुल मावा, जिसने दुनिया को दीन पे तरजीह दी, जिसने जिस्म को रूह पे तरजीह दी। आज मैं अपना दीन बता रहा हूं, मुझे लोग कहते हैं तबलीगी जमात में, अभी कह रहे थे मुज़ाकरा कर लो। मेरे दोस्तों अल्लाह माफ करे, क्या तबलीग की हवा भी लगी। मैं जो तबलीग करता हूं ना,
دنیا کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بچے گا میرا چلہ لکھ لیں. میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں, بیوی جا رہی ہے دسمبر میں سسرال اپنے میکے, اور میری نا آفس چھٹی ہے, میرا لکھ لیں. میرے دوستو, اللہ کو بچا کچا وقت مت دو. اللہ کے یہاں قیمتی بننا ہے تو اپنی قیمتی جان مال دو. ہمارے ہاں لوگوں میں کیا ہوتا ہے, امیروں سے پیسے لو, غریبوں سے وقت لو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, امیروں سے وقت لو, غریبوں سے پیسے, پھر دیکھو دین کیسے پھیلے گا. اللہ کو تعداد نہیں چاہیے, 313 نے 1000 کو مارا ہے. اور ہمیں تو میرے دوستوں برکت چاہیے. برکت اللہ نے, یہ جو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں جس میں ہے, اللہ فرماتے ہیں ان اولا بیتیوں وضع للناس, اللہ نے جو پہلا گھر زمین پہ رکھا انسانوں کے لیے, للذی ببکہ مبارک ھدی للعالمین, پہلا گھر رکھا مکہ بکہ, تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں. ہمیں برکتیں چاہیے, کثرت بہت ہے. اللہ کی قسم کثرت والے اتنا پریشان ہے آپ کو پتہ نہیں. صحابہ کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے صحابہ گناہوں سے ڈرتے تھے ایسی نعمتوں سے ڈرتے تھے, کہ نعمت اللہ کو بھلواتی ہے. یہ نعمت ایسی خطرناک چیز ہے. قوم عاد کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سمود کو ٹیکنالوجی کی نعمت نے مارا ہے, قوم شعیب کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے, قوم سبا کو زراعت کی نعمت نے مارا ہے. یہ نعمتیں امتحان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کو زینت بنائے تیرے امتحان کے لیے, یہ لگنے کے لیے تھوڑی, یہ امتحان ہے اور بڑا خطرناک امتحان ہے. اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے, آنکھ اٹھا کے تم نہ دیکھنا. ہمیں تو منع نہیں ہے, آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کیا, خواہش نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اس امانت کو, یہ جو ہم نے اٹھا لیے نا, ہم نے پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو پیش کی, انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈش کے اشفقنا منہا وحمل الانسان, انسان نے اس ٹرسٹ کو, اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے. ہمیں میرے پیارے دوستوں بزرگوں, ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں حج پہ کیا, کہا سعید بھائی اتنے حج کرنے والے لوگ آ رہے ہیں حج, لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوئے, بلکہ اخلاق میں سب سے خراب حاجی صاحب ہو. اتنے لوگ حج کر رہے ہیں, حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ اتنا مجمع نماز مسجد میں آ رہا ہے, حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس کو میں بھی ایگری کرتا ہوں, اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا. اچھا ایک بات یہاں بہت چلتی ہے کہ یار غیر مسلموں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے برے ہوتے ہیں. ایگریڈ. مجھے ایک پولیس والے نے کہا جیل میں جا کے, سعید بھائی ایک سوال ہے آپ سے, آپ کے دین کی بات, مجھے ایک بات بتائیں کہ یار یہ مولویوں میں جوڑ کم ہوتا ہے, شرابیوں میں بہت ہوتا ہے. میں کہا ایگریڈ. مسجدوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے اور شراب خانوں میں بڑا جوڑ ہے آپس میں. میں کہا ایگریڈ. کلین شیو سگنل پہ رکتا, داڑھی والا سگنل توڑ دیتا. میں کہا ایگریڈ. کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں غیر سچ. میں نے کہا ایگریڈ. لیکن ابھی کا وجہ, میں کہا بہت آسان وجہ دیکھو. میں کہا حضرت ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں آپ کے جیل میں جو قیدی ہیں کوئی چور ایسا ہے جو جھونپڑی میں سے چوری کرتا پکڑ گیا؟ کہا چور پاگل ہے جو جھونپڑی میں جائے گا, چور تو پیلس میں چوری کرے گا. میں کہا شیطان پاگل کا بچہ ہے جو گناہگاروں کے پاس جائے گا جہنمیوں کا, وہ تو جنتیوں کے پاس آتا ہے. کہاں جنت میں جا رہے, آؤ میرے ساتھ. کیونکہ وہ طے کر کے, اللہ قسم کھاتا ہوں کسی کو جنت میں نہیں جانا ان کے بیچ میں بیٹھے. کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں دین تھوڑا سا بھی آیا ہے, اس سے پہلی زندگی پتہ ہے. محمد یوسف نے مجھے یہ اور بات سمجھائی کہ سعید بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے, جب میں غیر مسلم تھا مجھے گناہ کا وہ شوق نہیں تھا جو آج اسلام قبول کر کے ہو گیا. میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اب پیٹ پہنے, اب تجھے باؤنسرز ہوں گی, پہلے شیطان باؤنسرز نہیں کرتا. تو یاد رکھنا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا بڑا, جتنا بڑا بیٹسمین اتنا بڑا بولر. ریچرڈز بیٹنگ کر رہا ہے تو بچہ تھوڑی جائے گا, تو ایلن ڈونلڈ آئے گا, مائیکل ہولڈنگ آئیں گے. تو عالم جو ہوتا ہے نا اس کا شیطان تو اس حساب سے آتا ہے. لیکن مسئلہ کیا میرے پیارے دوست میرے, اس لیے آج دین جو ہے ہمارے وہ جو وعدے ہیں اللہ کے پورے کیوں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں مسلمانوں کی آپس کے اختلافات سے بڑھ کے خلاف ہو گئے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے لیکن خلاف ہونا تو زحمت ہے.
اب یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، ابھی میں سندھ میں ہم نے 20 دن گزارے تو وہاں کی کورٹس میں ہم گئے، تو جب میرا بیان ہوتا تھا تو میں ججز سے بیٹھتے تھے انفرادی بات، میں پہلا سوال کرتا تھا کہ جج صاحب سندھ میں جتنی کورٹس میں کیسز ہیں یہ بتائیں یہ کس کے ہیں، سندھی پنجابی کے ہیں یا شیعہ سنی کے ہیں؟ کیونکہ سعید بھائی سارے سندھیوں کے آپس میں، پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں سارے کیسز پنجابیوں کے، پشتو کے جتنے کیسز سارے، کوئی دوسری قوم نہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مذہب ہے، آپس میں لڑائی۔ 90% ججوں نے کہا لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں، قتل کے کیس آپس میں رشتہ داروں کی، بات بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں آپس میں نفرت ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے، غور سے سن لے تیرا اپنا قصور ہے، مولویوں کو مت اڑانا، دوسرے کو مت اڑانا، غیر مسلم کو مت اڑانا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اور اس آیت نے میری زندگی میں اتنا چینجنگ ڈالا کہ میرے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے میری بیوی کا قصور نہیں، بیویوں کو لوگ اڑاتے ہیں، بچوں کو اڑاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں نا، بیک ٹو دا فیوچر وہ جو فلم تھی، تو میں پیچھے 30 سال جاؤں، واللہ جتنے میرے ساتھ گڑبڑی ہوئی ہیں میرا اپنے عمل کا قصور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی غیبت کرتا ہے باہر، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا، بچوں سے کرائے، بیوی سے کرائے گا۔ یہ وجہ ذلت تو عزو منتشا تو ذل منتشا، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے۔ سارا دن بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت، اچھا جی حکومت یار وہ امریکہ لے آیا، حکومت آرمی لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حکومت تو میں دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت تو میں چھینتا ہوں، تو عز من تشاء، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، درخت سے ایک پتا اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آج جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ ہم ایم بی اے کے لیے کتنا ٹائم گزارتے ہیں بھائی، ایم بی اے کرنے کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایم بی اے کے لیے؟ اچھا 1.5 سال میں ہوتا مجھے بھی کرا دو، بچپن سے پوچھ رہا ہوں، 1.5 سال میں تو آئی ایم ریڈی ہے۔ میں نے کہا ایف آر سی ایس ہارٹ سرجری کتنے میں ہوتی ہے؟ ان کا 4 سال، میں کہا آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، ان کا نہیں بچپن سے 20 سال، سی اے، پی ایچ ڈی، بی اے، ایم بی اے، ایف آر سی ایس، ایف سی پی ایس، 20 سال، یہ 4 لفظ سیکھنے کے 20 سال، کلمہ 24 لفظوں کا ہے، بتاؤ اس کے لیے 20 منٹ چاہیے؟